بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ والد کی وفات کے بعد ہم تینوں بھائیوں کے پاس ایک ہی مکان تھا۔ تینوں بھائی شادی شدہ تھے، میرا نمبر درمیان میں تھا۔ مکان کی زمین ابا نے چھوٹے بھائی کے لاڈلے ہونے کی وجہ سے اسی کے نام کروا دی تھی۔ پھر بڑے بھائی کے بچے زیادہ تھے، فیملی کا سائز بھی بڑا تھا۔ وہ درمیان والی منزل پر رہائش پذیر تھے۔ آ جا کر میں بچتا تھا، جس کے پاس چھت پر ایک ہی کمرہ تھا۔ میں اور میری گھر والی اسی کمرے میں رہتے تھے۔ زمینیں اتنی نہیں تھیں، بس وہی مکان تھا جو سب کے لیے ایک چھت تھی۔ سردیوں کے چند مہینے تو آرام سے کٹ جاتے، لیکن گرمیوں میں جون جولائی کی طوفانی گرمی ہوتی۔ میں شہر میں چھوٹی سی ٹک شاپ چلاتا تھا، جہاں سے 2 وقت کی روزی روٹی چلتی۔ خیر آہستہ آہستہ میرے بچے بڑے ہو گئے تو بڑے گھر کی اشد ضرورت محسوس ہونے لگی۔ میری گھر والی روز مجھے باتیں سناتی کہ اپنا مکان بناؤ۔ میں ایک ٹک شاپ سے پیسے کہاں پورے کرتا۔ خیر جوں گرمیوں کا سیزن قریب ہوتا جا رہا تھا، میری گھر والی کا نئے مکان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ وہ روز صبح سویرے میرے دماغ کی دہی بناتی رہتی۔ میں تو ٹھہرا غریب آدمی، 4 بچے تھے جو تیزی سے بڑے ہو رہے تھے، اوپر سے مہنگائی نے کمر توڑ دی تھی، اور پھر اس درینہ مطالبے نے میرا جینا دوبھر کر رکھا تھا۔ بیوی نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس مکان میں ہرگز گرمیاں نہیں گزارے گی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، اس نے مکان کی چھت سے کود کر خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے امی نے اسے دیکھ لیا۔ مجھے امی نے فون کیا کہ بیٹا جلدی گھر آؤ، شگفتہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی کی بات سن کر میں بہت ڈر گیا۔ جلدی سے اپنی چھوٹی سی دکان بند کی اور دوڑتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا امی آخر کچھ تو بتائیں، ہوا کیا ہے؟ امی سر پکڑ کر بیٹھی تھیں، کہنے لگیں بیٹا یہ نہیں باز آئے گی، خدا کے لیے اس کی بات مان لو۔ تھوڑے بہت پیسے میرے پاس بھی جمع ہیں، یہ پیسے تم لو اور اپنے لیے کرائے کا نیا مکان جلدی ڈھونڈو۔ میں نے کہا امی اتنی بھی کیا جلدی ہے، مکان بھی لے لیں گے، آپ خوامخواہ اسے سر پر بٹھاتی ہیں، یہ کہیں نہیں جاتی، خوامخواہ کے ناٹک کرتی ہے۔ امی ایک سیدھی سادھی خاتون تھیں، کہنے لگیں بیٹا کیا تمہارا دماغ نہیں چلتا؟ 50 فٹ کی اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کر یہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے چلی تھی، پھر کیا ہو جاتا؟ تمہارے گھر کا چراغ گل ہو جاتا، چھوٹے 4 بچے ہیں تمہارے، کچھ تو ہوش کرو۔ میں نے غصے سے شگفتہ کو بلایا تو اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ بچے اپنی امی کی حالت دیکھ کر اداس ہو گئے۔ اتنی دیر میں بڑے بھائی آ گئے، مجھے سمجھانے لگے کہ وہ بھی آخر انسان ہے، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے، تم نے اسے شادی کر رکھی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، کوئی مکان دیکھ لو، اگر بیچاری اتنا ضد کر رہی ہے تو تم اس کی اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ خیر اب بیوی کے اور سب گھر والوں کے کہنے پر میں نے وعدہ کر لیا کہ 1 ہفتے کے اندر نیا کرائے کا مکان ڈھونڈوں گا۔ یہ سننا تھا کہ اگلے دن مجھے میرے بڑے بھائی نے بتایا کہ وہ 2 گلیاں چھوڑ کر نورانی مسجد کے قریب جو قبرستان ہے، اس کی بائیں جانب ایک بڑا مکان خالی ہے۔ مکان کا کرایہ بھی بہت کم ہے۔ انہوں نے مالک مکان سے بات کر لی تھی کہ آپ آج کل تک اس گھر میں شفٹ ہو جائیں، کرایہ بھی کم تھا۔ اگلے دن جب میں دکان پر گیا، ابھی دکان کھولے 3 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ شگفتہ بیگم کا فون آ گیا، کہنے لگی شام کو جلدی گھر آنا، نئے گھر میں شفٹ ہونا ہے۔ خیر شگفتہ کو اتنی جلدی تھی کہ اس نے میرے آنے سے قبل ہی سارا سامان نئے گھر میں شفٹ کرنے کے لیے پیک کر دیا۔ ان دنوں ساون کا مہینہ چل رہا تھا اور گرمی بھی زوروں کی تھی، اس کی وجہ سے حبس بھی بڑھ گیا تھا۔ اس دن گرمی اپنے زور پر تھی کہ بارش شروع ہو گئی، پورے ایریا کی بجلی کی لائن ٹرپ کر گئی اور علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں تھکاوٹ سے چور تھا۔ میں نے کہا شگفتہ مجھے جگانا مت، میں سونے لگا ہوں، کھانا کھانا ہے تو بعد میں کھا لوں گا۔ شگفتہ سے کہہ کر میں نیند کی گہری وادیوں میں کھو گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ یہ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں سمجھا کہ شاید نئے گھر میں شفٹ ہونے کی وجہ سے
नींद नहीं आ रही। अचानक मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है और एक लंबे कद की औरत मेरे साथ वाली चारपाई पर खड़ी है। औरत को देखकर मैं एकदम घबरा गया, हड़बड़ा कर उठ बैठा। जल्दी से चारपाई से उतरकर लाइट जलाई। मैंने देखा बाकी सभी घर वाले सो रहे थे। मेरी नज़र उसी चारपाई पर पड़ी तो वो खाली थी। औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये देखकर मेरा तो लहू सूख गया। मैं डर गया। मैं तो पहले इस खौफ में मुब्तला था कि शगुफ्ता देखकर हंगामा मचाएगी, लेकिन अब तो खौफ कुछ और ही था। मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ। खैर, मैंने इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं किया। अगले रोज़ जब मैं दुकान पर गया तो बाज़ार में इतना रश नहीं था। मैं वक्त से पहले ही दुकान बंद करके घर आ गया। मैंने देखा तो शगुफ्ता असर की नमाज का वज़ू कर रही थी। अचानक दरवाजे का गेट खुला। इस औरत को देखकर मैं हैरान रह गया। ये मालिक मकान की बेटी थी, मगर इसका हुलिया, कद-बुद और बाकी सारी निशानियाँ उसी औरत से मिलती थीं जिसे रात को मैंने चारपाई पर देखा था। मैं तो उसके करीब तक नहीं गया। कहने लगी, आज कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था। मैंने समझा कि शगुफ्ता आंटी को दे आऊँ। मैंने उसके हाथों से सवैयों की प्लेट ले ली और किचन में रख दी। इतने में शगुफ्ता भी वज़ू करके वॉशरूम से वापस आई। कहने लगी, आप किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, क्या हो गया? पड़ोस से एक लड़की आई थी, सवैयों की प्लेट देकर गई है। वो किचन में गई तो सवैयों की कोई प्लेट वहाँ मौजूद नहीं थी। शगुफ्ता मेरी बात पर बिगड़ गई। कहने लगी, तुम न जाने किससे फ़ोन पर बातें कर रहे थे, यहाँ तो कोई प्लेट मौजूद नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं भी किचन में गया। जाकर देखा तो वाकई सवैयों की प्लेट वहाँ नहीं थी। मेरे लिए यह हैरत की बात थी, क्योंकि मेरा दूसरी बार इस लड़की से सामना हुआ था। खैर, अगले दिन मैं घर में अकेला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही खड़ी थी। मैंने सलाम के बाद पूछा कि कैसे आना हुआ, तो कहने लगी कि मैं अपनी प्लेट लेने वापस आई हूँ। मैंने कहा, यहाँ पर कोई प्लेट नहीं है। मेरे अंदाज में अजीब सा खौफ था। कहने लगी, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो गई। थोड़ी ही देर के बाद उसने वही प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर आ गई। मैं समझ नहीं सका कि ये प्लेट अगर यहाँ थी तो हमें नज़र क्यों नहीं आई। वो लड़की दरवाजे की तरफ बढ़ी। अचानक जाते जाते पीछे मुड़ी और बाहर जाने के बजाय अंदर की तरफ मुड़कर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देखकर मुझे अजीब सा लगा। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं अंदर कमरे में आया तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैं तंग आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। वो भी मेरे सामने ही आकर बैठ गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो मुझसे चाहती क्या है। तभी वो मेरे करीब आ गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की। उसकी इस हरकत पर मेरे आसान खता हो गए, मगर मेरी सारी शर्म पर उस पर कोई असर न हुआ। उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं दूर जाकर गिरा। ऐसा लग रहा था किसी ताकतवर मर्द ने मुझे धक्का दिया हो। जान नहीं पाया कि इस औरत में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि एक जवान जहाँ मर्द का मुकाबला करे। तभी अचानक एक बार फिर से लाइट चली गई। मैंने देखा कि कमरे में गुप अंधेरा छा गया। 2-3 सेकंड गुजरे थे कि लाइट फिर से आ गई। मैंने देखा अब कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे का दरवाज़ा भी बंद था। मैं तो हैरान रह गया। मेरे हाथ पाँव मारे खौफ के कांपने लगे। इधर उधर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने इस पर भी खुदा का शुक्र अदा किया, वरना अगर कोई शगुफ्ता या और औरत मुझे देख लेती तो मैं यहाँ पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाता। इन्हीं सोचों में गुम था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार मेरा जाने का दिल तो नहीं किया, मगर मैं जानता था शगुफ्ता आई होगी। कमरे में दाखिल होकर शगुफ्ता पूछने लगी, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? किराया ज़्यादा है क्या मकान का? मैंने चेहरे का तासुर बदलते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं शगुफ्ता, बस मुझे भूख लगी है, तो मुझे प्लीज़ कुछ खाने को दे दो। मुझे भूख लगी है। मेरी आंखों के सामने लेकिन मालिक मकान की बेटी की तस्वीर घूम रही थी। तभी अचानक मुझे किसी ने आवाज़ दी, दुकान पर किस वक्त जाओगे? मैं इधर उधर देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से अचानक गायब होकर ये घर कैसे पहुँच गई। मैंने शगुफ्ता से कहा कि मालिक मकान की बेटी से कहना तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ ना आया करे, कोई ऊंच नीच हो जाए तो इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। यह सुनकर शगुफ्ता ने घूर कर मुझे देखा
کیوں جی، خیر تو ہے؟ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا آئی تو تھی، تمہارا ہی پوچھ رہی تھی، لیکن میں نے اسے زبردستی گھر سے باہر جانے کا کہا۔ یہ سن کر شگفتہ خوش ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اس سے کہہ دوں گی۔ اللہ کا شکر کہ اس نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا، ورنہ میں مشکل میں پھنس جاتا۔ خیر اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ خیر 2-3 دن تو خیریت سے گزر گئے، لیکن اگلے دن پھر وہی ہوا۔ شگفتہ کی عدم موجودگی میں مالک مکان کی بیٹی مکان کے اندر آ گئی۔ شگفتہ اس وقت کسی خاتون سے کپڑے سلائی کروانے گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس عورت نے گیٹ بند کیا اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی اور وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹک رہی تھی۔ مجھے اس کی یہ غیر معمولی حرکات سمجھ میں نہیں آئیں۔ میں نے کہا خاتون، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ بار بار میری بیوی کی غیر موجودگی میں میرے گھر کیوں آتی ہیں؟ کیا آپ کو ذرا بھی حیا نہیں ہے؟ میں مرد ہو کر آپ کو منع کر رہا ہوں، خاتون ہو کر لیکن آپ کو شرم نہیں آئی؟ میری بات سن کر اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس کی آواز فضا میں جل ترنگ کی طرح بکھر گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس سے کچھ متاثر میں بھی تھا، لیکن شادی شدہ ہونے کی وجہ سے احتیاط برت رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے شگفتہ کو کوئی تکلیف ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، کہنے لگی مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تمہارے دیدار کے لیے دن رات تڑپتی ہوں۔ جانتے ہو نا کہ میں جسے ایک بار پسند کر لوں وہ کسی اور کا نہیں ہو پاتا۔ وہ خطرناک حد تک میرے قریب آ گئی، مجھے کہنے لگی شگفتہ کو میں نے ہی کپڑے سلوانے بھیجا ہے۔ اب مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، اس لڑکی کے قرب سے مجھے گھٹن ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے گلے میں باہیں جما دیں، کہنے لگی۔ اتنے میں عجیب سی آواز آئی، میں نے دیکھا دروازے کے اندر سے بکری کا ایک بچہ داخل ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ لڑکی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی، اس کے چہرے سے خوف کے سائے لہرانے لگے۔ تبھی اس کے حلق سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا خوبصورت چہرہ بدلنے لگا۔ میری نظر بکری کے بچے پر پڑی۔ بکری کا بچہ اپنی آنکھوں سے شعلے اگل رہا تھا، جبکہ لڑکی کے پاؤں دیکھتے ہی دیکھتے پچھلی جانب کو مڑنے لگے۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو میری تو حلق سے چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ اس کے سارے دانت جبڑے سے باہر کو نکلے ہوئے تھے، جبکہ زبان تھوڑی سے نیچے آ گئی تھی۔ بکری کا بچہ اب بھی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ عورت نے ایک خوفناک چیخ ماری اور اسی حالت میں میرے کمرے میں گھس گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے دروازہ بند کر دیا۔ مارے خوف کے میرا برا حال ہو رہا تھا، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ مجھے یکدم اندازہ ہو گیا تھا کہ دراصل یہ لڑکی کوئی مالک مکان کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چڑیل ہے، اور شاید بکری کا بچہ دیکھتے ہی اس کی اصل شکل سامنے آ گئی۔ مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ مارے خوف کے میرے تو حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، میرا دھیان کچھ بٹ گیا تھا۔ میں باہر کی طرف بھاگنے ہی والا تھا کہ شگفتہ اندر آ گئی۔ مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی، کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ آپ کے چہرے پر اتنی ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ میں نے کہا شگفتہ میری بات کا یقین کرو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد جو عورت یہاں آتی تھی نا، وہ تمہیں نظر نہیں آتی تھی، تم اس بات کو مانتی ہو نا؟ میں نے شگفتہ کی تصدیق چاہی۔ بھئی مجھے کیسے نظر آتی جب وہ یہاں آئی ہی نہیں تھی؟ نہیں شگفتہ، وہ آئی تھی، لیکن وہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، وہ یا تو کوئی جنزادی ہے یا چڑیل ہے، میری بات کا یقین کرو۔ شگفتہ میری بات سن کر بجائے مجھے تسلی دینے کے مجھے بھاشن سنانے لگ گئی۔ بھئی کون سی چڑیل؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم جیسا بزدل شخص جسے خود ڈر لگ رہا ہے میری حفاظت کیا کرے گا؟ تم اتنے ڈرے ہوئے ہو، وہ بھی دن دہاڑے۔ وہمی تو عورتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو مجھے تمہارا دماغ خراب لگ رہا ہے۔ شگفتہ نے مردانگی کا تانا دے کر مجھے چپ کروا دیا۔ میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ اب میں نے جلدی سے مکان خالی کرنے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ اس مکان میں میرا اور شگفتہ کا ہنسی خوشی رہنا ناممکن ہے۔ وہ منحوس عورت پھر آئے گی، کیونکہ میرے چاہنے نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں شگفتہ سے کیا کہتا کہ اتنی جلدی یہ مکان چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ پھر وہ تو مجھے ہی بزدل جانتی۔ میں یقین کر چکا تھا کہ وہ چڑیل اصل روپ میں جو مالک مکان کی لڑکی کے روپ میں آتی ہے،
ہم میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتی ہے۔ تبھی میں نے اگلے دن بکری کا وہ بچہ ڈھونڈ کر لایا اور سیدھا محلے کے مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ مولانا صاحب بڑے ہی رحم دل اور بارش آدمی تھے۔ میں نے انہیں سارا مسئلہ بتایا، مکان کی تبدیلی کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ مولانا صاحب نے میری بات سن کر مجھے بہت حوصلہ دیا، تسلیاں دیں۔ کہنے لگے، برخودار، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی مخلوق بھی اس دنیا میں ہے اور وہ مخلوق ہم سے مختلف ہے، لیکن اللہ رحم کرے گا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہاں، انسان کے تابع کوئی مخلوق ہو سکتی ہے، لیکن انسان کسی کے تابع نہیں ہو سکتا۔ مولانا صاحب نے پھر بھی مجھے احتیاطاً ہدایت کی کہ جتنی جلدی ہو سکے تم لوگ کسی دوسرے مکان میں شفٹ ہو جاؤ۔ یہ شیطانی طاقتیں کچھ کر تو نہیں سکتی، لیکن اللہ کا بھی حکم ہے کہ انسان کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے آپ کے کسی بچے کو نقصان ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا، شگفتہ کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم اسی مکان میں رہیں گے، تمہیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ مولانا صاحب میری مجبوری سمجھ گئے۔ کہنے لگے، بیٹے تم اس بات کی فکر نہیں کرو، میں کل خود تمہارے گھر آؤں گا، تمہاری بیگم کو سمجھا دوں گا کہ وہ اس معاملے میں تمہارا ساتھ دے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا۔ کہنے لگے کہ یہ اسی گیٹ کے اندر باندھ دینا جہاں سے وہ تمہیں اندر آتی دکھائی دیتی ہے، اس کے بعد وہ تمہیں دگنی طاقت سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، لیکن بیٹے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ان کے کہنے پر تعویذ دروازے کے اوپر باندھ دیا۔ وہ دن خیریت سے گزر گیا۔ اگلے دن مولانا صاحب میرے گھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے شگفتہ کو بیٹی کہہ کر سمجھایا اور بتایا کہ نئے مکان میں جانے کے لیے تمہارا راضی ہونا بہت ضروری ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو تمہارے بچوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ مولانا صاحب کے کہنے پر وہ خاصی متاثر ہوئی، اور ظاہر ہے بچوں کے لیے تو ہر ماں کا دل نرم ہوتا ہے۔ وہ مکان سے جانے پر راضی ہو گئی۔ میں نے بھی شگفتہ کا شکریہ ادا کیا اور ہم جلد ہی شفٹ ہو کر ایک اور محلے میں آ گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج تک اس گھر میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس سے ہمیں یہ مکان بھی چھوڑنا پڑے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔